ڈھونڈ جامع بلا دلانے کی کوشش کریں. بوسیلہ زبان مصطفیٰ خدا اپنی کتاب اللہ میں اعلان کر رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میرے پاس سطحی باتیں نہیں ہوتی، علیوں کے گھر کی باتیں، اور میں تقریر کرنے آیا بھی نہیں. علی والے سارے بھائی ہیں، ایک کنبہ ہے، تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر علیوں کی باتیں علیوں کے روبرو کر کے لطف لینے آیا. علیوں کی باتیں علیوں کے روبرو کر کے لطف لینے آیا ہوں. آپ میں سے جو لطف لینا چاہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے. مل کے علیوں کی باتیں کر کے لطف لیتے ہیں. موڈ ہے، بس آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ واقعی لطف لے رہے ہیں یا نہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے. آیت کا حضور ترجمہ کرنے کے لیے میں 15 دن 20 دن اپنے لائبریری میں بیٹھتا ہوں، ایک ایک لفظ کا قرآنی کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں، پھر حدیث میں کس طرح استعمال ہوا ہے اسے دیکھتا ہوں، پھر لغت عرب کو دیکھتا ہوں، شعراء عرب کو دیکھتا ہوں، پھر اقوال معصومین پڑھتا ہوں. اس کے بعد ممبر پہ آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور جو ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا. رسول بنائے نہیں، رسول بنا کے نہیں بھیجے، رسول بھیج کے نہیں بنائے، رسول ارسال کیے. آپ میں سے کون ہے جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ خط ارسال کیا جاتا ہے، اور مجھے خبر نہیں کہ خط محبوب کے گھر پہنچ کے خط بنتا ہے یا محب کے گھر ہی سے خط بن کے چلتا ہے. ہائے 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 ہائے، جی خط پہنچ کے خط بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو خاموش ہیں وہ 2-4 منٹ میں صرف اپنے دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ مجلس سننے کا ہنر کیا ہے. خط جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ کے خط بنتا ہے، راستے میں کہیں خط بنتا ہے، جہاں سے چلتا ہے وہیں سے خط ہوتا ہے. تو پھر خبردار یہ کہنا چھوڑیے کہ رسول دنیا میں آ کے بکریاں چراتے چراتے اچانک رسول بن جاتے ہیں. رسول وہاں سے چلتے ہیں تو رسول ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف آپ کی ہدایت کرنے نہیں آ رہے، خدا جانے راستے میں کس عالم میں کس کی ہدایت کرتے ہوتا ہے. میرے پاس صاف ستھرے موضوعات ہیں، نکھری ہوئی گفتگو ہے، کوئی الجھانے والی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کے اندر خواہ کی مبالغہ آ رہی ہو، ادھر کی جوڑی اور ادھر توڑی اور ادھر مروڑی، ایسی کوئی بات میرے پاس نہیں. میرے پاس بالکل یہاں وائٹ بورڈ لائے تو میں الجبر کے سوال کی طرح یہ آیت حل کر کے دکھاؤں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے، اور صرف ارسال نہیں کیا، بالبینات واضح نشانیاں دے کے بھیجا، واضح دلائل دے کے بھیجا، ایسی اسناد دے کے بھیجا ہے کہ ماننے والے شک میں مبتلا نہ رہیں کہ یہاں کے بنے ہوئے ہیں یا وہاں کے بھیجے ہوئے ہیں. ہم نے بینات کے ساتھ بھیجا. جس رسول کو بھی بھیجا، موضوع آپ کو پسند آ رہا ہے، جس رسول کو بھی بھیجا ہے واضح دلائل دے کے بھیجا ہے، واضح نشانیاں دے کے بھیجا ہے، ایسی اسناد دے کے بھیجا ہے کہ ماننے والے شک میں مبتلا نہ رہیں کہ یہاں سے بنے ہیں یا وہاں سے اتارے گئے. آگے خدا ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے کوئی ایسا رسول بھیجا ہی نہیں
جس کے ساتھ کتاب نازل نہ کی ہو اور میزان نازل نہ کی ہو. آپ علماء کو سننے والے لوگ ہیں، خطباء کو سننے والے لوگ ہیں، جو شعور کا تبرک یہ حکیم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اس سے پہلے اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ مولانا صاحب یہ باتیں ہم سن چکے ہیں، آپ ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے، اور حضور تبرک بھی ہو اور تازہ بھی ہو تو بڑا ہی بے ذوق ہوگا جو اس سے بھی منہ موڑ لے. کیا خیال ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں شعور کا تازہ تبرک پیش کر رہا ہوں. جس رسول کو ہم نے اتارا ہے، ساتھ کتاب بھی اتاری، ساتھ میزان بھی اتاری، لِيَحْكُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ہمارا رسول ان دو کی مدد سے نظام عدل کو نافذ کر سکے. ہمارا رسول کتاب اور میزان کی مدد سے نظام عدل کو نافذ کر سکے. یہ رسول ادھر سے ادھر آئے. لوگوں کی نگاہ میں ہجرت کا مطلب یہی ہے کہ جو مکہ سے مدینہ چلا جائے. ہجرت کا جو زاویہ پیش کرنے لگا خصوصی توجہ چاہیے. لوگوں کا خیال ہے ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مکہ سے مدینہ چلا جائے. میں 10 بستہ گزارش کروں گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی والوں کی محفلوں میں آیا کیجیے تاکہ شعور اپڈیٹ ہوتا رہے. میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے لوگوں کا شعور اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. جس کا خیال ہے نا کہ ہجرت کے معنی ہے مکہ سے مدینہ سفر کر کے چلے جانا، یہ 10 بستہ عرض کر رہا ہوں، مکہ سے مدینہ جانا یہ جسموں کی ہجرت ہے. محمد سے علی تک پہنچ جانا یہ روح کی ہجرت ہے، اور حج سے کربلا پہنچ جانا نیتوں کی ہجرت ہے. جو بندہ مصطفیٰ سے علی تک چلا گیا، اس کا مطلب ہے وہ روحانی مہاجر ہے. اور جو جائے حج پر اور ارکان حج میں سے کربلا ڈھونڈ لے، اسے قیمتی بات میں بتائیے کہاں سے لاؤں؟ بتائیے اسے قیمتی بات کیا ہوگی جو میں کر رہا ہوں؟ حضور جائے حج پہ اور ارکان حج میں سے کربلا ڈھونڈ لے، وہ نیت کا مہاجر ہے. وہ بندہ جو سنے محمد الرسول اللہ اور اندر سے علی ولی اللہ ڈھونڈ لے. رسول اتارے اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ایک میزان اتارا، لِيَحْكُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں نظام عدل کو نافذ کر سکے. اس کا مطلب ہے ہر رسول کے ساتھ کتاب بھی اتری ہے، میزان بھی اتری. جائیے پائے بسم اللہ سے سینے بننا ہوتا ہے. اور اس کتاب اور میزان کا کام کیا ہے؟ اس کتاب اور میزان کا کام یہ ہے کہ ان کے سہارے رسول نفاذ عدل کرتے ہیں. ہر رسول ان دونوں کے ذریعے عدل نافذ کرتا رہا ہے، اور پھر مصطفیٰ پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. اب قیامت تک عدل نافذ کرنے کی ذمہ داری کتاب اور میزان کے کندھوں پہ ہے. میں بالکل حضور 2 + 2 = 4 کی طرح معروضات ہدیہ کر رہا ہوں. ہر نبی عدل نافذ کرتا تھا ان دو کی مدد سے. مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی. اب قیامت تک امت میں عدل نافذ کرنے کی ذمہ داری کتاب اور میزان کے کندھوں پہ ہے. اب میں بتا دوں دونوں کی جیڑی الگ ہے، دونوں کی ذمہ داری الگ ہے. کتاب کا کام ہے احکام بتانا، میزان کا کام ہے عمل کو پرکھنا کہ کتاب کے مطابق ہے یا اس میں کوئی مرضی شامل کر لی گئی ہے. میں میزان سمجھانا چاہتا ہوں. حضور میزان، جس بندے نے میزان کا ترجمہ ترازو کر دیا ہے وہ بیچارہ مولا کے معنی درست ہی کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے.
سے سینے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے. میزان کا کام ہے یہ دیکھنا کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ کتاب کے مطابق ہے یا اس میں مرضی شامل کی گئی. اور عمل تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے عمل خیر، ایک ہے خیر العمل. جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ فکری طور پہ شامل ہو جائے تو معروضات ہدیہ کرو. ایک ہے عمل خیر، ایک ہے خیر العمل. فرق بتا دیتا ہوں. پانی پینا عمل ہے، پانی پلانا عمل خیر ہے. اصغر کے نام پہ پلانا خیر العمل ہے. یہاں پہ نا ہر کسی کے پاس کی بات دلی میں رہو. کھانا عمل. آپ کھانا کھائیں گے تو جزا نہیں ملے گی. کھانا کھائیں گے تو جزا نہیں ملے گی. اور وہی کھانا کسی مومن کو کھلائیں گے تو پہلے عمل تھا اب یہ عمل خیر ہو گیا. روٹی کسی دوسرے کو کھلا دیں گے تو عمل خیر بن جائے گا، اور حسین کے نام پہ کھلا دیں گے تو خیر العمل بن جائے گا. تھوڑی سی چہرے پہ نور محمد تھوڑا سا شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنے تاکہ زیارت کروں تو مجھے بھی لطف آ جائے. حیرت زدہ چہرہ نہیں، فلیٹ چہرے کے ساتھ آل محمد کا ذکر نہیں سنا کرتے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ. جو کائنات کے رسول نے کہا تھا نا شیعہ چہرہ وہ ہوتا ہے جو علیوں کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھتا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. پانی پینا عمل ہے، پانی پلانا عمل خیر ہے. اصغر کے نام پہ پلانا خیر العمل. روٹی کھانا عمل ہے، کھلانا عمل خیر. حسین کے نام پہ کھلانا خیر العمل. زمین پہ بیٹھنا عمل ہے، کسی کے فائدے کے لیے بیٹھنا عمل خیر ہے. مجلس میں بیٹھنا خیر العمل ہے. کیا بولتا ہے حدیث کی زبان سے کہ یہ امانت ہے. کھڑے ہونا جھکنا یہ عمل ہے. بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. کھڑے ہونا جھک جانا یہ عمل ہے. زندگی کے معاملات میں ہزاروں جگہوں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، زمین تک جھکنا پڑتا ہے. یہ قیام کرنا، یہ جھک جانا یہ عمل ہے. نماز عمل خیر ہے. ولایت علی خیر العمل ہے. عمل خیر ہو رہا ہے یا خیر العمل ہو رہا ہے. پائے بسم اللہ سے حضور سینے بننا تک. میں نے عرض کیا جس بندے نے میزان کا ترجمہ ترازو کر دیا ہے
وہ بیچارہ مولا کا ترجمہ دوست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے؟ پائے بسم اللہ سے سینے پر ناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیجیے. خدا نے ترازو کے لیے 3 لفظ استعمال کیے. میں اپنا ریسرچ ورک لے کے آیا ہوں، اپنا تھیسس لے کے آیا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ جانیں اور اس کا رسپانس جانیں کہ کون کتنا قدردان ہے. قرآن نے حضور 3 لفظ استعمال کیے ہیں ترازو کے لیے: قسطاس، مکیال، میزان. قسطاس، مکیال، میزان. اور لکھنے والوں نے لکھ دیا قسطاس کا مطلب ترازو، مکیال کا مطلب ترازو، میزان کا مطلب ترازو. اب فرق سن لیجیے. قسطاس، مکیال، میزان، تینوں میں فرق کیا ہے؟ قسطاس سے تولا جاتا، مکیال سے ناپا جاتا، میزان سے پرکھا جاتا. نہیں میں آسان کرتا ہوں، بات زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہو. قسطاس سے تولا جاتا، مکیال سے ناپا جاتا، میزان سے پرکھا جاتا. گندم تولی جاتی ہے، کپڑا ناپا جاتا ہے، ہیرا پرکھا جاتا. میزان کا کام تولنا نہیں، میزان کا کام ناپنا نہیں، میزان کا کام ہے پرکھنا. اور کوئی شے تولی جائے یا ناپی جائے، تب تک تولی یا ناپی نہیں جا سکتی جب تک پہلے پرکھنا ہو جائے. پرکھی جائے گی تو پھر تولی جائے گی، پرکھی جائے گی تو پھر ناپی جائے گی. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ تشریح کے بغیر سمجھیں گے تو لطف آئے گا. میزان کا کام ہے پرکھنا، اور شاید تب تک نہ تلتی ہے نہ ناپی جاتی ہے جب تک پہلے پرکھی نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ بہرحال میزان کا نمبر پہلا ہے. بہرحال تولنا ہو یا ناپنا ہو، بہرحال میزان کا نمبر پہلا ہے. پہلے پرکھا جائے گا تو پھر تلے گا، پرکھا جائے گا تو پھر ناپا جائے گا. اس کا مطلب ہے پہلا نمبر ہے میزان کا. میزان اوکے کرے گا تو شے تلے گی. خدا جانے میں آپ کو لے کے کہاں پہنچ گیا ہوں. میزان اوکے کرے گا تو شے تلنے کے لائق ہوگی. یہی بات امت کو 14 صدیوں سے علی والے سمجھا رہے ہیں. جن کا خیال ہے کہ معاشرے میں اعمال تلیں گے وہ یاد رکھیں، میزان اوکے کرے گا تو اعمال تولے جائیں گے. میزان اوکے کرے گا تو اعمال تولے جائیں گے. لوگوں کا خیال ہے کہ عمل کا مطلب ہے کہ بس خدا کے نام پہ جو بھی کر لیا جائے وہ عمل ہے. بڑی قیمتی بات ہے کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا. جو قدردان ہے ان کے پاس یہ تبرک رہ جائے گا، اور جو اونچی آواز سننے کے عادی ہیں ان کے لیے شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. لیکن مجھے قدردان اذہان کی ضرورت ہے جو قیمتی تبرک پیش کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا، یہاں پہ ڈسکس ہوگا، جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ بات ڈسکس ہوگی جو تبرک شعور کا میں پیش کر رہا ہوں. صرف نیکی کے نام پہ کر لینا کافی نہیں. میں حضور میزان سمجھانا چاہتا ہوں. مخدوم کون ہے نا آپ کو سلامت رکھے. میرا یقین کرے دل مطمئن ہے کہ یہاں میری کوئی بات ضائع ہونے والی نہیں. میں ویسے ہی معیار سے گری ہوئی بات ممبر سے کرنے کا عادی نہیں ہوں. مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ 2 منٹ میں پورا مجمع کھڑا کرنا ہے، وہ ہمارا روز کا کام ہے. 2 منٹ بھی نہیں لگتے. لیکن جو اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور جو رزق کے شعور کا دسترخوان شاہ صاحب نے بچھایا، یہاں سے اگر آپ شعور کا تبرک نہ لے کے اٹھے تو پھر لطف کیا ہے. تو زینت مجلس بھی ہو اور شعور کا تبرک. لوگوں کا خیال ہے کہ نیکی کے نام پہ کر لینا کافی.
میں میزان سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نیکی کی حدیں جا کے کسی عیب سے ملتی. مجھے صرف قدردان چہرے نظر آ جائیں تو بات کرنے کا لطف آتا ہے. ہر نیکی کی حدیں جا کے کسی عیب سے ملتی. اس لیے نیکی کرتے ہوئے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہائے 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 ہائے. ہر نیکی، میں نے کہا تھا یہ گفتگو ڈسکس ہوگی انشاءاللہ. ہر نیکی کی حدیں، صرف ایک نیکی کی نہیں، ہر نیکی کی حدیں کسی عیب سے جا کے ملتی. اب مجھے پوچھئے کون سی نیکی کی حدیں کس عیب سے ملتی؟ تو خدا کرے قدردانی ہو جائے. شرافت حد سے بڑھ جائے تو بزدلی کہلاتی. ہائے 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 ہائے. شرافت حد سے بڑھے. میرے انکل بڑے شریف آدمی، کسی سے کبھی لڑے ہی نہیں، تھپڑ بھی کسی کو نہیں مارا، اور انکل کو یہ خبر ہی نہیں کہ اصل میں بزدل ہو چکے ہیں. بیٹا داد نہ دیجیے، اتنی مہربانی کیجیے کہ سوچ لیجیے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. شرافت حد سے بڑھے تو بزدلی بن جاتی، شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی بن جاتی. سماعت آپ ہاتھ نیچے رکھے تو میں سمجھوں گا آپ اونچی آواز سننے والے لوگ ہیں، اور میری دانش پہ آپ اونچی بات سننے والے لوگ. یہ ثبوت آپ نے اپنے چہروں سے دینا ہے کہ آپ اونچی آواز کی اونچی بات سننے والے لوگ. شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی بن جاتی. گفتگو حد سے بڑھے تو بے وقوفی میں بدلتی. خاموشی حد سے بڑھ جائے تو خود پسندی بن جاتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا فکر بلند ہو جائے تو بات کرنے کا لطف آ جائے. تھوڑا سا خدا کی قسم اس معیار پہ آپ سنا کیجیے تاکہ پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے آئیں. ہماری بھی مجبوری ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بات کوئی سن نہیں رہا اور ہوائی اور لچھے دار باتیں آپ سنتے ہیں، تو پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں 2-4 لچھے دار باتیں کریں. یا علی ہم بھی راضی آپ بھی راضی. لیکن میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا، اور الحمدللہ اتنی سروس کے بعد مالک نے مجھے ہر علاقے میں وہ روحیں اب عطا کر دی جو سمجھتی ہے کہ کس معیار کی بات ہو رہی. شرافت حد سے نکل جائے تو بزدلی بن جاتی. شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی میں بدلتی. گفتگو حد سے بڑھے تو اسے بے وقوفی کہتے. خاموشی حد سے بڑھ جائے تو خود پسندی بن جاتی. اب میں آپ کو بھی اگر بے وقوفی سمجھاؤں تو پھر لطف نہیں. اور میں 2-3 جملے اور کہوں گا اور پھر آپ کے معیار پہ بات کروں گا. پھر آپ نے شکوہ نہیں کرنا شاہ صاحب سے کہ مولانا صاحب لاہور سے آئے تھے تو یہ تو بات کا مزہ نہیں آیا. میں بھی اپنے معیار پہ بات کر رہا ہوں. مردمہ کون ہے نام تو سلامت رکھیں. گفتگو حد سے بڑھے تو بے وقوفی میں بدل. بے وقوفی کا مطلب کیا ہوتا؟ بے وقوفی، بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف جسے عقل نہ ہو. عام طور پر مفہوم یہی ہے، لیکن سمجھ لیجیے کہ بے وقوف کسے کہتے ہیں. بے وقوف وقف سے، وقف بے وقوف اسے کہتے ہیں جو بات کرے اور کرتا چلا جائے اور درمیان میں کہیں وقف نہ کرے. جو گفتگو کے درمیان وقف نہ کرے، بولے تو بس بولتا چلا جائے. اللہ کرے آپ لطف لے سکیں. قرآن میں خدا نے جگہ جگہ وقف اسی لیے رکھا ہے کہ قاری قرآن یہ جو تم پڑھا چلا جا رہا ہے یہاں وقف کر کے پہلے پچھلی آیت پہ غور کر لے. وہ کس حویلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ جس کی زبان لے کر کی امانت ہے.
درمیان میں وہ کون سا مقام ہے جہاں رکنا ضروری ہے، یہ سمجھانے کے لیے میزان اتاری گئی ہے۔ شرافت حد سے بڑھے تو بزدلی بنتی ہے، شجاعت حد سے بڑھے تو دہشت گردی میں بدلتی، گفتگو حد سے بڑھے تو بے وقوفی کہلاتی، خاموشی حد سے بڑھے تو خود پسندی بن جاتی، سخاوت حد سے بڑھتی ہے تو اسراف میں بدلتی، کفایت شیاری حد سے بڑھ جائے تو کنجوسی میں بدل جاتی، خودداری حد سے بڑھے تو تکبر بن جاتی ہے، عاجزی حد سے بڑھے تو چاپلوسی میں بدل جاتی ہے۔ خودداری حد سے بڑھے تو تکبر میں بدلتی، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا خوددار ہوں اور اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اصل میں اس کی خودداری تکبر میں بدل چکی ہے۔ پورا زمانہ عزت آل محمد کی قسم، یہ مولا کا علم ہے، کیا کہیں، یہ تو اوصاف ہے نا، وجوب یہ اعمال ہیں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا عبادت کی حد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اگر عبادت حد سے بڑھ جائے تو منافقت میں بدل جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، عبادت حد سے بڑھے تو منافقت میں بدلتی ہے۔ علی جب کوفہ گئے تھے تو علی نے مسجد میں دیکھا تھا کچھ لوگ تھے جو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ علی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد دیکھا کہ وہ بندے وہیں پہ بیٹھے ہیں، دوسری نماز کے لیے علی آئے تو پھر دیکھا وہ وہیں بیٹھے۔ علی نے پوچھا ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا علی یہ رجال اللہ، یہ اللہ کے بندے۔ علی نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا کرتے ہیں؟ یا علی بس یہ سارا دن یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے۔ کیا کہنے علی کے، وارث منبر سلومی، مالک منبر سلومی، حقدار منبر سلومی جب سوال کرتا تھا تو جبریل کے بھی پر کانپنے لگتے۔ علی نے ایسا سوال کر دیا ہے خدا کی قسم، کمال والا ہے، کمال ہے۔ علی نے فرمایا وہ تو میں سمجھ گیا یہ اللہ والے ہیں، یہ بتاؤ یہ کھاتے پیتے کہاں سے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کھاتے پیتے کہاں سے؟ کہاں سے کھاتے پیتے؟ ان کے یا علی کہیں سے نہیں کھاتے پیتے، یہیں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کوئی آ کے روٹی دے جاتا ہے، کوئی پانی دے جاتا ہے، کوئی دودھ دے جاتا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے۔ علی ایک مرتبہ ان کی طرف بڑھے اور بڑھ کے کہا نکلو مسجد سے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اسے کہتے ہیں میزان ہونا۔ نکلو مسجد سے، کیوں یا علی؟ علی نے فرمایا خدا کو عبادت گزار بندے چاہیے، دین پہ بوجھ نہیں چاہیے۔ جاؤ جا کے محنت مزدوری کرو، آ کے مسجد میں صرف واجب نماز پڑھنا مستحب علی لکھوا دے گا۔ آپ نے محسوس کیا کہ میزان نے کیا کام کیا؟ اسے کہتے ہیں میزان جو اللہ ہو کی بھی حد بتانے پہ قادر ہو۔ عمل جتنا بھی نیک ہو حد سے بڑھتا ہے تو عیب میں بدل جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ہم تو سچ بولنے کے عادی ہیں، ہم تو بات منہ پہ کر دیا کرتے ہیں۔ سچ بولنا بری بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ذرا کمال دیکھیے، ہم تو سچ بولتے ہیں، ہمیں تو عادت ہی نہیں، ہم تو بات منہ پہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ جسے آپ خوبی سمجھ رہے ہیں یہ بد اخلاقی
بات کسی کے منہ پہ چتلا دینا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ اپنے طریقے سچ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سچ بھی حدوں سے نکل جائے تو جھوٹ سے برا ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، سچ بھی حدوں سے نکل جائے تو جھوٹ سے زیادہ برا ہو جاتا ہے. نیکی حد سے نکلے تو عیب میں بدلتی، عیب بن جاتی. نیکی اور عیب کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ عزت علی کی قسم، پہلے علی سے لے کے 12ویں علی تک یہ جس دور میں آئے ہیں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ یہ بتائیں مصطفیٰ کیا کیا کرتے تھے. یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ جہاں ہوں بتائیں کہ محمد یہاں ہوتے تو کیا کرتے، یہاں ہوتے تو کیا کرتے، یہاں ہوتے تو کیا کرتے. یہ خیر اور شر کے درمیان حد فاصل بتانے آئے ہیں. یہ بتانے آئے ہیں کہ شرافت بزدلی میں کہاں سے بدلنا شروع ہوتی ہے. یہ بات خدا کی قسم کوئی میرے سامنے کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی حضور اسی بات کے لطف میں گزار دیتا. یہ دنیا میں شرافت بتانے نہیں آئے، یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے کہ شرافت اس سے ایک قدم آگے بڑھے تو بزدلی میں بدل جاتی ہے. دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہیں، میں آج مقدمہ قائم کر رہا ہوں، دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہیں اور دشمن وہ جو حملہ کر چکا ہے اس کے سینے پہ بیٹھے ہیں اور سینے سے اچانک اتر جاتے ہیں. کون سمجھ سکتا ہے کہ کہاں تک سینے پہ بیٹھنا ضروری تھا؟ ہائے 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 ہائے. اور کہاں اور کیوں سینے سے اتر جانا ضروری؟ جن سے لڑائی ہو رہی ہو اچانک ان کے ساتھ صلح نامے کا معاہدہ لکھ لیا جائے. کون سمجھے گا جنگ کی حد کہاں تک ہے، صلح کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں جنگ کرنی ہے، کہاں صلح کرنی ہے. یہ میزان نے بتایا ہے کہ درمیان میں پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیا، درمیان میں حد فاصل کیا. کیسے سمجھا جائے کہ کہاں تک نیکی ہے اور کہاں سے عیب کا آغاز ہو رہا. یہ سمجھانے کے لیے خدا نے کتاب کے ساتھ میزان کو اتارا کہ کتاب احکام بتاتی جائے، کتاب بتائے نماز پڑھو، میزان بتائے کہاں تک پڑھنی ہے، کتاب بتائے رات میں 1000 رکعت نماز پڑھو، میزان بتائے مصلی لپیٹ کر محبوب کے بستر پہ کب سونا ہے. میزان کی آپ جیڑی سمجھ گئے کہ میزان کیوں ڈالا گیا ہے؟ حد فاصل بن جائے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرے، خبیث اور طیب کے درمیان امتیاز کرے، اچھے اور برے کے درمیان امتیاز کرے، ظالم و مظلوم کے درمیان امتیاز کرے، خیر اور شر کے درمیان حد بتا. کہاں تک خیر ہے، کہاں تک شر ہے، کہاں تک بولا جائے تو اسے ہدایت کہتے ہیں اور کہاں سے وہ کون سا مقام ہے جس سے زیادہ بولا جائے تو اسے وقت کا ضیاع کہتے ہیں. لیجیے مقدمہ قائم ہو گیا. اب 2-4 نتائج سنیے اور آج کی حد تک میں گفتگو تمام کروں. مخدوم کون ہے، آپ کو سلامت رکھیں. خدا نے کتاب کے ساتھ میزان اتارا. لوگ کہتے ہیں کہ میدان معاشرت میں نے عرض کیا ہے کہ کستاب سے مکیال کو میزان دی. یہ 3 ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا. اب جس کا خیال ہے نا کہ اس کے اعمال معاشر میں تلیں گے
وہ پہلے یہ سوچ رہے کہ اعمال تولنے کی شے ہے، ناپنے کی شے ہے یا پرکھنے کی شے ہے؟ آپ لوگ بھائی میرے حضور، عمل تولنے کی شے ہے یا ناپنے کی شے ہے یا پرکھنے کی شے ہے؟ تو پھر اگر عمل تلنے کی شے ہے تو قسطاس کی فکر کیجیے، عمل ناپنے کی شے ہے تو مکیال کی فکر کیجیے، اور اگر عمل پرکھنے کی شے ہے تو پھر میزان کی فکر کیجیے۔ اب میں کیا کروں کہ پروردگار نے رسولوں کے ساتھ قسطاس نازل نہیں کی، مکیال نازل نہیں کی، میزان نازل کیا۔ میزان کا کام ہے اعمال کو پرکھنا۔ دوسرے لفظ کو کہوں، آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کا پرچہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ذرا اس کی نماز کی مارکنگ کریں۔ مجھے ایمان سے بتائیے کیا مارکنگ کر سکتا؟ بولیے۔ جو پیچھے تشریف فرما ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی جتنا بڑا صاحب علم ہو، زمانے کے علماء اکٹھے ہو جائیں، آپ کی نماز کی مارکنگ کر سکتے؟ چلیے انہیں چھوڑ دیجیے، آپ ہی کے ہاتھ میں آپ کا پرچہ دے دیا جائے کہ اپنی نماز کے خود نمبر لگا دیجیے۔ لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے؟ تو مجھے ایمان سے بتائیے، جنہوں نے 1 2 10 20 کے نہیں، اللہ کے کل مخلوق کے اعمال کی مارکنگ کرنی ہے، ان کے شعور کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ جنہوں نے کل مخلوق کے اعمال کی مارکنگ کرنی ہے۔ کیا خیال ہے ان کے شعور کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ان کے ادراک کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور انہوں نے یہ جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال کو لکھتے ہیں، ایسا ہی ہے، آپ جو کرتے جاتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں۔ مجھے عزت علی کی قسم، اگر مولانا صاحب گھر سے نکلے ہیں اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں 100 روپے مانگتے چلے جا رہے ہیں، جو سائل آیا اسے 100 روپے، جو سائل آیا ادھر، کبھی اس چوراہے میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس سڑک پر، کبھی اس شاہراہ پر، اب فرشتے لکھ رہے ہیں کہ جہلم کی فلاں سڑک پہ مولانا صاحب نے فلاں مقام پہ رک کے، یہ پن لوکیشن ہے، یہاں پہ رک کے مولانا صاحب نے سائل کو 100 روپے دیے، اور پھر اگلے چوک میں پھر 100 روپے دیے، اور اگلے چوک میں پھر 100 روپے دیے۔ اب 10-20 ہزار مولانا بانٹ دیا ہے مولانا صاحب، اور لکھتے لکھتے حضور فرشتوں کے رجسٹر کے 5-6 صفحے بھر گئے۔ لطف لیں گے آپ اگر میری بات پہنچ گئی۔ عزت ولایت علی کی قسم، یہ جو فرشتوں نے لکھا ہے یہ صرف عمل لکھا ہے۔ مولانا صاحب کس نیت سے دے رہے ہیں اس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، اسی لیے علی فرماتے ہیں فرشتوں کا کام ہے عمل لکھنا، نیت لکھنا ہمارا کام ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علی کو مصطفیٰ نے چڑھا بڑھا کے پیش کیا۔ کسی کے لیے نہیں ہوتا، نہیں آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے، بیٹا آپ کی خاموشی میں کلام قربان کرو، بڑا حوصلہ چاہیے۔ آل محمد کے ذکر میں خاموش بیٹھنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے۔ ہم نے علی کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا،
مصطفیٰ نے علی کو چڑھا بڑھا کے بھیج دیا. اور اگر قوسین کا منظر کسی کو یاد ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ خدا نے بھی علی کو چھپا دکھا کے بھیج دیا. میزان کا کام ہے ہر عمل کی پرکھ. اب لوگ منتظر ہیں کہ ہمارے اعمال تو لیں گے میدان معاشر میں. کون تو لے گا؟ بات اتنی اونچی ہے حضور کے دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. ہمارے اعمال تو لیں گے. کون تو لے گا؟ اللہ ایک ترازو لگا ہے اس میں ہمارے اعمال تو لیں گے. تو لے گا کون؟ کہ جی اللہ ہمارے گھر کی مستورات ہماری مائیں بہنیں کھانا پکاتی ہیں تو چیزیں تولتی نہیں. یعنی ان کا اتنا تجربہ ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ نمک ہو, مرچ ہو, مسالے ہو, چاول ہو, کچھ بھی وہ تولتی نہیں اور ہر روز پورا ہوتا. یہ کون سا اللہ آپ نے مان لیا ہے جسے اعمال تولنے کے لیے پھر ایک ترازو کی ضرورت ہے؟ یہ آپ سے راضی ہے, محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہے. میں آپ کو ہزاروں افراد ایسے جو لوگ روٹیاں پکاتے ہیں, روٹی پکانے سے پہلے وہ ایک پیڑا سا بناتے ہیں. وہ 1000 پیڑا بنائے اسے توڑ کے دیکھ لیجیے, ایک جیسا ہوگا. یہ بندہ ہے. اب نتیجہ یہ کرنے لگا ہوں, یہ بندہ ہے, خدا نہیں. یہ تم نے علی کے بغیر کون سا خدا مان لیا ہے؟ نہیں لطف دیا آپ نے. یہ تم نے علی کو بائی پاس کر کے کس طرح کا خدا مان لیا ہے جسے تولنے کے لیے پھر ایک ترازو کی ضرورت ہے. تو چلیے ہم آپ کے ساتھ سہمت ہیں. اس سے بڑی دریا دلی کیا دکھائیں علی والے. ہم آپ کے ساتھ فکری طور پہ ہم مطمئن ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ سہمت ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا تولے گا اور ترازو میں تولے گا, تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم بھی اعلان کرتے ہیں, میں اپنی قوم کی ذمہ داری دیتے ہوئے منبر حسینیت سے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں, علم عباس کی قسم ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ معاشر میں خدا تولے گا, یہی مانتے ہیں کہ ترازو سے تولے گا. بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم صرف اس ترازو کا نام بتا رہے ہیں کہ اس ترازو میں تولے گا. اس ترازو کا نام علی ہے. خدا جس ترازو میں تولے گا. ہم بھی مانتے ہیں خدا تولے گا, ترازو میں ہی تولے گا. لیکن ہم بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ ہم آپ کو صرف اس ترازو کا نام بتا رہے ہیں کہ جس ترازو میں خدا تولے گا اس ترازو کا نام علی ہے. اور علی سے بہتر کوئی تولنا جانتا بھی نہیں. علی ایسا الوہی سوداگر ہے جو گہوارے میں بھی ننھی ننھی انگلیوں سے اجدر چیرے تو برابر برابر چیرے. علی سے بہتر کسی کو تولنا آتا ہے تو جس سے بہتر کسی نے کبھی تولا ہی نہیں, اسی کے ذمہ معاشر میں اعمال کا تلنا ہونا چاہیے. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. پاک سیدہ
میرے محترم فرما رہے ہیں کہ خیبر میں مرحب کو بھی توڑا تھا. عزت علی کی قسم. عزت کمال تو یہ ہے تول تول کے کاٹنا اور ہے. جو سمجھا ہے وہ لا کے پیسی. اور بس ایک بار سے کاٹ دینا اور تول میں پورا ہونا یہ اور بات. اس کا مطلب ہے علی غیر ارادی طور پہ بھی اگر کاٹے تو تول میں پورا ہوتا ہے. مردوں میں کون ہے آپ کو سلامت رکھے. اب انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے اور کسی منزل کی طرف فکر کو لے کر جائیں گے. دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے ظاہر ہے اور پڑھنے والے بھی ہیں تو میں اپنے وقت سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہتا. مجھے بھی پتا ہو کہ تقریر کی حد کیا ہے. تقریر بھی اپنے حد سے نکل جائے تو ظلم میں بدل جاتی ہے. دو جملے سن لیجیے آنکھیں باوجود ہو جائیں آنے کا مقصد پورا ہو جائے. آخر میں حسین ابن علی کے علم بردار کی شہادت دی جائے. میں اپنے حصے میں اس کا کچھ درد آپ کو سناؤں جسے اپنے چچا غازی سے بڑا پیار. مخدوم میں کون ہے سلام. یہ خاندان بنو ہاشم کا دستور تھا. اس گھر کی بیٹیوں کو اپنے چچاؤں سے بڑا پیار تھا. رسول اللہ کی بیٹی کو اپنے چچا حمزہ سے بڑا پیار تھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر ہفتے کی صبح بنت مصطفیٰ میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی. جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اسے گھوم کے دانے بنا کے پہلی تسبیح جناب سیدہ نے بنائی. یہ وہی تسبیح ہے جو زہرا کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی تھی. میں نے کہہ دیا ہے جو سمجھا ہے بس اسی کے لیے جملہ تھا. اللہ جانے محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ آگے علی نے پوچھا زہرا آج چچا حمزہ کی قبر پہ نہیں گئی. رو کے فرمایا یا علی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. یا علی میرے ہاتھ سے گر کے وہ تصویر بھی ٹوٹ گئی جس سے مجھے چچا حمزہ کے لہو کی خوشبو آئی. علی کی بیٹی کو جعفر طیار سے بڑی محبت تھی. حسین کی بیٹی کو عباس سے بڑا پیار. مخدوم کون آپ کو سلامت رکھیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہر عزادار کو ایک بیٹی ضرور عطا کرے تاکہ وہ سکینہ کا کچھ درد محسوس کر سکے. جسے خدا نے بیٹی عطا کی ہے نا اس سے پوچھیے. اور یہ مشاہدے کی بات ہے جب جناب سکینہ کے مسائل پڑے جاتے ہیں جس کی چھوٹی سی بیٹی سب سے زیادہ اسی کی چیخ بلند ہوتی ہے اس لیے کہ اسے نفسیاتی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے بچھڑنے کا مطلب کیا ہے. حسین ابن علی کی وہ شہزادی جو حسین کے سینے کا سکون تھا. زہرا کا لال جب اجازت لے کے جا رہا تھا حسین ابن علی نے سب کو سلام کیا ودا کیا. آخر میں شریکت الحسین بہن سے حسین نے کہا یہ جملہ اللہ کرے عزادار سمجھے. عزادار سے بہتر کوئی اسے سمجھ بھی نہیں سکتا. زہرا کے لال نے شام کی مسافرہ کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا شریکت البہن خدا حافظ. کائنات میں اتنا سچا خدا حافظ کسی نے کبھی کسی کو نہیں کہا. بہن خدا حافظ یہ کہہ کے زہرا کا لال اپنے گھوڑے پہ بیٹھا. حسین نے لگام کھینچی. حسین لگام کھینچتے ہیں اور گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. قیامت نہ آ جائے زہرا کا بیٹا لگام کھینچے اور گھوڑا نہ چلے. زہرا کے لال نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. گھوڑا کیوں نہیں چل رہا. اب جو زہرا کے لال نے جھک کے دیکھا تو گھوڑے کے اگلے سنوں کے ساتھ سکینہ لپٹ کے سچ کیا.
زہرا کا نام تڑپ گیا، حسین ابن علی نے سیٹ چھوڑ دی، آگے حسین زمین پہ بیٹھ گئے، جو رونے آیا ہے اس کے بھی جملہ دے کر وہاں حسین ابن علی زمین پہ بیٹھ گئے۔ سکینہ نے معصومیت سے بابا کا چہرہ دیکھا اور دیکھے کہا بابا آپ ہی نے بتایا تھا کہ آپ نے مجھے تہجد کی نمازوں میں مانگا۔ ہاں سکینہ میں تہجد کی نمازوں میں مصلی کے بیٹھ کے خدا سے کہتا تھا پروردگار مجھے ماں زہرا جیسی ایک بیٹی عطا کر۔ اب سوال سنیے سکینہ کا، معصومیت سے دیکھ کے کہنے لگی بابا بس مجھے پوچھنا یہی ہے، جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا اب اسے چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ عجیب جملہ کہہ دیا زہرا کے لال نے، سینے سے لگا کے کہا سکینہ خدا کہتا ہے آج میں دیکھوں گا مجھے سکینہ زیادہ پیاری ہے یا اللہ زیادہ پیارا۔ ایک مرتبہ بابا کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، بابا گواہ رہ لو اللہ نے آپ سے پوچھا ہے سکینہ سے نہیں پوچھا۔ بابا جہاں اللہ کے حوالے میں سکینہ بھی آج بتاؤں گی مجھے اتنا بابا پیارا نہیں اتنا اللہ نے۔ حسین ابن علی سکینہ کو چھوڑ کر میدان کی طرف جانے لگے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا جاتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سنا، زہرا کا لال کربلا کی ریت پہ لیٹ گیا، سکینہ میرے سینے پہ لیٹ جا۔ حسین کے سینے کا سکون آ گئی، بچی کو نیند آ گئی، اتنا سکون ملا کہ سکینہ کو نیند آ گئی۔ عزادارو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سکینہ نے دیکھا محمد کی بیٹی ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو آنے دے، میں بالوں سے حسین کے مردے کی جگہ صاف کر دے۔ کربلا سے شام تک یہ قبلہ علی نکی نکنا اللہ مقامہ کا جملہ ہے۔ میں نے بہت بچپن میں ان کی کتاب میں یہ جملہ پڑھا تھا، تب سے وہ میرے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ فرماتے کربلا میں جو جتنا بھی پیاسا تھا نا، اکبر ہو یا قاسم، اون و محمد ہو یا اسرا، وہ فرماتے ادھر کربلا میں شہید ہوا، اس درد کو محسوس کرنا آزادہ ہو، وہ فرماتے ادھر شہید ہوا ادھر مصطفیٰ جام کوثر لے کے پہنچ گئے۔ یہ تو پیاسا تھا، یہ محمد کے ہاتھ سے جام کوثر تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کربلا سے شام تک سکینہ نے کب پانی پیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کربلا سے شام تک سکینہ نے پانی پیا ہو۔ دشمنوں سے مانگنا تو دور ہے، تاریخ نہیں بتاتی سکینہ نے راستے میں ایک مرتبہ بھائی سے بھی کہا ہو سجاد مجھے پیاس کھا گئی ہے، سکینہ سفر کرتی رہی، سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ سجاد فرماتے ایک جگہ ہمارا قافلہ رکا، بس احمد آپ کی تباہ ہو گئی، قافلہ چلتا رہا، سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ اتنا درد ہے سکینہ کا، اتنا درد ہے سکینہ کا جسے خدا کی قسم سوائے سجاد کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں یہ وہ ہے جو کسی نے دیکھا ہے، یہ پڑھا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا جو یہ سہتے رہے۔ کربلا سے شام تک سکینہ کیا کیا سہتی رہی ہے یہ صرف سکینہ جانتی ہے یا سجاد جانتے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا، سکینہ کا ایک درس جناب سجاد کی زبانی سنانے لگا۔ قافلہ چلتا رہا، سجاد فرماتے سکینہ نے میرے قریب آ کے کہا بھیا سجاد جب سے قافلہ چلا ہے نا اس ظالم کے تازیانے نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بھیا سجاد یہ جملہ ماتم کرتے ہوئے سننا زدہ رہا، بھیا سجاد اگر اجازت دے وہ جو سامنے جھاڑی ہے اس کے سائے کے نیچے آرام کر لوں۔ سجاد فرماتے چاہ سکینہ کو کرنے دیتا ہے تو کر لے۔ سجاد فرماتے مجھ سے اجازت دے کہ سکینہ جا کے جھاڑی کے نیچے لیٹ گئی۔ سجاد فرماتے میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ سجاد فرماتے میں کڑیاں سمیٹ کے اٹھا آ کے سکینہ کے پہلو میں بیٹھا، میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے اور سکینہ کی نگاہیں اس میزے کی نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا اور سکینہ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی بابا تیری بیٹی کو زمین پہ
سجاد تو نے باہر نہیں آنا، اور سجاد جو ہو جائے تو وہ مالک ناز الملاغت کا پوتا ہے، سجاد تو نے نہیں بولنا، تاریخ کے منہ کے بل غیرتوں کا مارا گرا رہا، اللہ جانے کیا کیا ہو گیا اور غیرتوں کا مارا ہوا نہیں بولا، اکبر مارا گیا سجاد نہیں بولے، قاسم مارا گیا سجاد نہیں بولے، اب جو رونے آیا ہے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، عزادار سجاد نہیں بولے، اصغر کے گلے سے تیر پار ہو گیا، سجاد نہیں بولے،